السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی میں رہو، اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے بندو، یہ درود و سلام ایک خوشبودار ثنا اور تعریف ہے، ایک عظیم شعار ہے، ایک ایسا ذکر اور دعا ہے جس پر زمین و آسمان والے سب متفق ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اس درود کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا آغاز اپنی ذات اقدس سے فرمایا، پھر اپنے پاک فرشتوں کو بھی شامل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا اور آپ کی تعریف کرنا فرشتوں کی محفل میں، اور فرشتوں اور اہل ایمان کی طرف سے درود کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اور آپ کا ذکر بلند کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہر آفت اور نقصان سے سلامتی کی دعا ہو۔ یہ سلامتی آپ کے جسم، دین، شریعت اور قیامت کے دن کے ہولناک مناظر سے حفاظت سب کو شامل ہے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے لیے ایک پروں کی مانند ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھے اور اپنی حاجت کو ان کے درمیان رکھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدع بعد بما شاء۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی حاجت کو بیان کرے۔ رواہ الترمذی۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اراد ان يسأل اللہ فلیبدأ بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي مقبولة والله أكرم أن يرد ما بينهما۔ جو شخص اللہ سے کچھ مانگنا چاہے وہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت مانگے اور آخرت میں پھر درود بھیجے، کیونکہ درود اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درمیان والی دعا کو رد کرنے سے بہت بلند ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مفتاح الدعاء الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما ان مفتاح الصلاة الطہور۔ درود دعا کی کنجی اور چابی ہے، جیسے نماز کی کنجی اور چابی وضو ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا غموں کے ازالے اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من الصلاۃ، یا رسول اللہ میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے مخصوص کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، میں نے کہا چوتھائی، فرمایا جتنا چاہو اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا نصف، آپ نے فرمایا جتنا چاہو اگر بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا 2/3، آپ نے فرمایا جتنا چاہو اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، پھر میں اپنی ساری دعا آپ پر درود کے لیے مخصوص نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی ان پر کثرت سے درود بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای اقرب الناس منی فی القیامت واحقهم بشفاعتی اکثرهم علی صلاۃ فی الدنیا، یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اور ان کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا فی هذا الخبر دلیل علی ان اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القیامت هم اصحاب الحدیث اذ لیس من هذه الامت قوم اکثر صلاة علیہ منہم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو اہل الحدیث ہیں، کیونکہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، اور آپ اور سب سے زیادہ درود پڑھنے والے محدثین ہیں، یعنی حدیث پڑھنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے سردار ہیں اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، لہذا جمعے کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خصوصیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ رواہ امام بہقی۔ درود و سلام مجالس کی زینت ہے، یہ برکت لاتا ہے اور نقصان و حسرت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة یعنی حسرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو وہ مجلس ان پر حسرت بن جائے گی، چاہے اللہ انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے۔ رواہ امام ترمذی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنجی من نتن المجلس فہی سبب لطیبہ وألا يعود حسرة على اہلہ یوم القیامۃ، درود مجلس کی بدبو سے نجات دیتا ہے اور اسے خوشبودار بناتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ مجلس حسرت کا سبب نہ بنے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رواہ امام مسلم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی اذا قلت اللہم صلی علی محمد اثنى اللہ علیک فی الملأ الاعلی 10 مرات، یعنی جب تم کہو اللہم صلی علی محمد
تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں میں 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب لإلقاء اللہ الثناء الحسن للمصلی علیہ بین اہل السماء والارض لأن المصلی طالب من اللہ ان یثنی علی رسولہ ویکرمہ ویشرفہ